اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ قال من ظلم قید شبر من الارض توقعہ من 7 ارضین، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک بالشت کے برابر زمین ظلماً قبضہ میں لی، اللہ تعالیٰ اس کو 7 زمینوں کا طوق گلے میں پہنائے گا۔ حدیث نمبر 208 سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہ ظلم کی حرمت کے بارے میں جو باب تھا اس کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان کسی دوسرے کا مال زبردستی قبضہ کر لے، ہتھیا لے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اس چیز کا شدید عذاب دیں گے کہ جس ٹکڑے زمین کو ہتھیایا ہوگا اس کو 7 جو زمینیں ہیں نیچے، 7 جو طبقے ہیں، لیئرز سمجھ لیجئے، جس طرح 7 آسمان ہیں تو زمینوں کے بھی 7 طبق ہیں، 7 لیئرز ہیں، ان سب تک نیچے سے لے کر جو اس کا کور آف دا ارتھ ہے، زمین کا جو اس کی سمجھیے کہ جو آخری حصہ ہے، وہاں تک زمین کا جو وہ ٹکڑا ہے، مثلاً ایک مرلہ کسی کا ہتھیایا ہے، ایک مرلہ زمین کا اتنا پیس جیسے نیچے تک کاٹ کے تصور کرے، تو اس کے گلے میں اس کا طوق بنا کے پہنا دیا جائے گا۔ طوق کیا ہوتا ہے؟ جو قیدیوں کو کے گلے میں پہنایا جاتا ہے، لوہے کا بڑا سا کڑا، جس کو پہن لیا جائے تو انسان ادھر ادھر سر ہلانے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ تو اس قدر یہ گناہ کبیرہ ہے اور اتنی بڑی اس کی سزا ہے۔ اور آج دیکھیے یہ عام ہمارے ہاں یہ قبضہ گروپ کہہ لیجئے، قبضہ مافیا کہہ لیجئے، وہ تو بڑے پیمانے پر لوگوں کی اور سرکاری زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں، تو عام لوگ بھی اپنے بھائی بندوں کے، بھائیوں کے، بھتیجوں کے زمینیں اسی طرح ہتھیا لیتے ہیں، اپنی زمین میں شامل کر لیتے ہیں۔ اور تو اور دیکھیے ہمارے گھروں کے آگے جو گرین بیلٹس ہوتی ہیں، لوگ ان کو بھی اپنے گھروں میں شامل کر لیتے ہیں، ان کے آگے اس کے باڑ لگا دی یا کوئی فینس بنا دی۔ بعض لوگ اپنے گراج کو بڑا کرنے کے لیے، چھوٹے گھر ہوتے ہیں تو ان کو بھی بڑھا کے جو گرین بیلٹ کا حصہ اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو ناجائز قبضہ ہے، اور ناجائز قبضے کی ایسی ہی سزا ہے جیسی کہ اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی کوئی حرکت کرنے سے۔ اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 209، وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے ہیں کہ کر لو، کہاں تک جا سکتے ہو، کتنا ظلم کر سکتے ہو، پھر جب اچانک اس کو پکڑتے ہیں تو اس کو بالکل نہیں چھوڑتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ ہود کی یہ آیت ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِنْ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، کہ اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ
قرا کو، شہروں یا بستیوں کو پکڑتے ہیں، یعنی پوری بستیاں اور شہر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں جب وہ ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور یقیناً اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی ہی دردناک ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت ہوتی ہے، اس کی مصلحت ہوتی ہے کہ وہ ظالموں کو، گناہ گاروں کو مہلت دیتا چلا جاتا ہے، اس کو اپنے کھل کھیلنے کا موقع دیتا ہے، اس کی رسی ڈھیلی کیے رکھتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آتا ہے، اور کب آتا ہے؟ جب کہ وہ ظالم انتہا کر دیتا ہے ظلم کی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے، اور اس کی پھر پکڑ جو ہے وہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پتہ ہے کہ نہ بطشا ربی کا لشدید، کہ ولا یوسک وثاقہ ہوا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرح نہ کوئی باندھنے والا ہے، نہ کوئی ویسی پکڑ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ ظلم سے بچا جائے، گناہوں سے بچا جائے، کہ پتہ نہیں کب مہلت ختم ہو جائے۔ اللہ نے، ہمیں تو نہیں پتہ، اللہ نے کسی بھی گناہ کے لیے یا کسی بھی ظلم کے کام کے لیے کتنی مہلت رکھی ہوئی ہے، کتنا عرصہ تک وہ ڈھیل دینا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے انسان ہمیشہ احتیاط کرے اور اللہ سے ڈر کے رہے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 210 جو ہے وہ حضرت ابو بکر نفی بن حارث رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ یہ میں نے پڑھ لی۔ ہاں جی، حدیث نمبر 210، یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا، یمن کا گورنر بنا کے آپ کو۔ تو بھیجتے وقت ارشاد فرمایا، تم جن لوگوں کے پاس جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں، یعنی اس وقت یمن میں اہل کتاب جو تھے وہ اس کے باشندے تھے۔ تو وہاں جب جاؤ تو سب سے اول ان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دو، کہ کیا ایک مسلمان حکمران یا مسلمان حکمران کا نمائندہ جب بطور اس کے نائب کے یا گورنر کے کسی صوبے میں یا کسی جگہ بھیجا جاتا ہے، تو وہ جو زیر نگیں علاقہ ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، جس طرح کی اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دو۔ اگر وہ اس کو مان لیں تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ شہادت، اس کے بعد نماز۔ اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو ان کو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقراء میں تقسیم ہوگی۔ اگر وہ اس بات کو بھی مان لیں تو وصولی کے وقت، یعنی جب وہ زکوٰۃ ادا کرنے لگے اور تم وصول کرنے لگو، تو ان کے عمدہ اموال کو لینے سے پرہیز کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کہ وہ جو تمہارے زیر نگیں آ گئے ہیں، تمہارے ماتحت آ گئے ہیں، اور وہ تمہاری اسلام کی دعوت کو انہوں نے قبول کر لیا ہے، کلمہ بھی پڑھ لیا، نمازیں بھی پڑھنی شروع کر دیں، زکوٰۃ بھی دینی شروع کر دی، تو اب جب وہ زکوٰۃ دیں تو ان کا بیسٹ مال نہ لو۔ اب مال عموماً ہم دیکھیے لفظ اردو میں بھی مال مویشی اکٹھا استعمال کرتے ہیں، اور اس دور میں مویشی جو ہوتے تھے وہی کسی بھی شخص کی امارت اور اس کا سٹیٹس اور اس کا جو مرتبہ ہے اس کا اظہار کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مویشیوں میں بھی ہر طرح کے مویشی ہوتے ہیں،
کچھ بہت اچھی نسل کے بہت اعلیٰ ہوتے ہیں قیمتی، اور کچھ عام درجے میں آ جاتے ہیں۔ تو اب حکم تو جیسے ہے کہ تم نے اگر 20 مویشی ہیں تو ان میں سے ایک بطور زکوٰۃ لے لینا۔ انہوں نے اب مویشیوں میں سے مویشی دینا، جیسے ہمیں کہا گیا کہ سونا ہے تو سونے میں سے اتنا سونا تمہاری زکوٰۃ بنتی ہے، ہمیں کوئی روپے پیسے تو نہیں بتائے گئے ہوتے، اب ہماری مرضی کہ ہم اتنی رقم کسی کو بطور زکوٰۃ دے دیں۔ تو مویشی لیتے وقت تم ان کا بیسٹ جو مویشی ہے وہ لینے کی کوشش نہ کرنا، یعنی ایک ایوریج قسم کا لو، اوسط قسم کا لو، یا جو وہ دے وہ لے لو، اور اصرار نہ کرو کہ نہیں یہ اچھا نہیں ہے، بس وہ جو دے رہا ہے اپنے دل کی رضا سے وہ لے لو۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں، کیونکہ اگر تم بہترین ان کا جو ہے وہ لینے کی کوشش کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں، اور وہ لازمی ہوگی کہ دل میں ناگواری آئے گی، اور وہ تمہیں برا بھلا کہے گا، بلکہ بد دعا بھی دے سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کی بد دعا سے بچنے کے لیے تم اس پر ظلم نہ کرنا، وہ خوشی سے جو دے رہا ہے اس کو لے لو۔ دیکھیے کتنی اسلام کے اندر وسعت ہے، کیونکہ اس کی بد دعا یعنی مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، یعنی مظلوم کی جو دعا ہے اس کو رد نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور سننے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیتا ہے۔ اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے کہ یہ ظلم ہے۔ تو اس سے کیا ہمیں پتہ چلا کہ جب ہم کسی کو دین کی دعوت دیں تو پھر ایک ایک کر کے جو اللہ کے احکام ہیں ان کو بتائے جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی سٹیپ بائی سٹیپ ایک کے بعد ایک بتدریج احکام نازل فرمائے تھے۔ ایک دم سے ہی سارے آگے نہیں رکھ دیے تھے کہ یہ بھی تمہیں کرنا ہوگا، یہ بھی کرنا ہوگا، یہ بھی کرنا ہوگا، ورنہ شروع میں ہی لوگ دین سے بھاگ جائیں کہ اتنا کچھ ہم کیسے کریں گے۔ اسی طرح دیکھیے ہم چھوٹا سا ہمارا ننھا بچہ ہوتا ہے، اب وہ اسکول میں جانا ہی شروع کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ تو ڈاکٹر بنے گا، ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، اور پھر بچے کے لیے آپ نرسری کلاس سے لے کر تو MBBS کی ساری کتابیں اس کے سامنے رکھ دیں لا کے، اور اس کو کہیں کہ میرا بچہ یہ ساری کتابیں پڑھے گا تو ڈاکٹر بن جائے گا، تو وہ تو بچہ گھبرا کے کہے گا میں اسکول بھی نہ جاؤں، میں پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ تو اسی طرح دیکھیے آہستہ آہستہ بتدریج انسان اگلے سٹیپ پہ چڑھنا گوارا کرتا ہے، اپنی ہمت پیدا کرتا ہے۔ اب سٹیپ کسی بھی سیڑھیوں پہ بھی چڑھنے کو لے لیجئے، تو جب وہ چڑھ جاتا ہے آدھی تو پھر اس کو باقی چڑھنی جو ہے وہ مشکل نہیں رہتی۔ تو اسی طرح فرمایا، اور ایک دین کا یہ اصول بتایا گیا ہے، اور اپنے جو نمائندے ہوتے تھے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ان کو تیار کر کے بھیجتے تھے۔ جہاد کا موقع ہو تب بھی اسی طرح پہلے اسلام کی دعوت دو، اور اگر کوئی اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پھر عبادات کے بعد احکام اور فرائض، جب وہ نماز پڑھنے لگتے ہیں، روزے رکھنے لگتے ہیں، زکوٰۃ دینے لگتے ہیں، تو پھر آگے دیگر جو احکام ہیں وہ دیے جائیں، تو تاکہ آہستہ آہستہ انسان اس کو قبول کرتا چلا جائے۔ اچھا، اگلی حدیث نمبر 211 جو ہے، حضرت ابو حمید عبد الرحمن بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جس کو ابن لطیبہ کہا جاتا تھا، ابن لطبیہ کہا جاتا تھا، دیکھیے نا بعض پڑھنے نہیں آتے، اب میں نے عربی کا جو ہے وہ دیکھا تو وہاں سے مجھے اس کا صحیح پروننسیشن نظر آیا، کیونکہ زیر زبریں لگی ہوئی ہیں، ہم غلط پڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم فیملیئر نہیں ہوتے ایسے ناموں سے، یہ چیزوں سے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جس کو کہ ابن لطبیہ کہا جاتا تھا اور وہ اس قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا،
یعنی ان کو زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کیا کہ زکوٰۃ جا کے مختلف علاقوں سے جو وصول کر کے آتے تھے، ہر علاقے میں جانا، ہر بندے کا حصہ پتہ ہوتا تھا کہ اس کے پاس کتنا ڈھور ڈنگر ہے یا جو سونا چاندی ہے، جو کچھ اس کے حساب سے اکٹھا کرنا جاتا ہے۔ اور ایک زکوٰۃ کا طریقہ کار یہی ہے کہ حکومت کی طرف سے جو عامل ہیں وہ جائیں، زکوٰۃ کو ٹھیک کریں اور پھر اس زکوٰۃ کو اسی علاقے میں تقسیم کیا جائے، یہ بھی یاد رکھنے والی چیز ہے۔ اور پھر ان کو جس طرح آپ زکوٰۃ کے مدات کے بارے میں پڑھتے ہیں، جو اس کے 8 ہیڈز آف ایکسپینڈیچر ہیں، ان میں ان کی تنخواہیں بھی شامل ہے کہ جو زکوٰۃ تم اکٹھی کر کے لاؤ اس میں سے پھر ان کو تنخواہ بھی دی جاتی تھی۔ اچھا جی، تو وہ شخص جس کا بھی اب نے لطبیہ نام بتایا ہے، اس کو بھی عامل زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور کسی خاص علاقے کی زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر مقرر کیا۔ تو جب وہ زکوٰۃ وصول کر کے واپس آیا تو کہنے لگا کہ یہ تو آپ کے لیے ہے، یعنی آپ کے لیے ہے، اس سے مراد ہے یعنی یہ بیت المال کا حق ہے، اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے کہ مجھے تحفتاً یہ فلاں چیز یا مویشی یا کوئی سونے چاندی کی جو کچھ یا کوئنز جو کچھ بھی دیا ہے کہ یہ مجھے دیا گیا ہے اور یہ بیت المال کے لیے ہے، یعنی اس کو جو ڈیو تھا، زکوٰۃ بنتی تھی، اس سے الگ علاوہ اس کے بھی اس کو کچھ دیا کہ یہ تمہارے لیے ہے، یہ مجھ اور کہا باقی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر، اس کی یعنی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے، یعنی اس کی بات سنتے ہی آپ بیٹھے ہوں گے، ایک دم سے کھڑے ہو کے، جیسے ان کو بات یہ بڑی عجیب لگی اور وہ اس کو یا کلیئر کرنے کے لیے، یعنی ایک دم سے سن کے انسان جیسے بے اختیار کھڑا ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد، یعنی اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم بھی کہتے ہیں نا کہ اما بعد، اس کے اصل بات جو ہے وہ اس کے بعد کی جاتی ہے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، کہ میں تم میں سے کسی آدمی کو کسی کام پر مقرر کرتا ہوں۔ عامل کون ہوتا ہے؟ عمل کرنے والا۔ تو عمل کیا ہوتا ہے؟ کام، کہ جب میں کسی کو کسی کام اس کے سپرد کرتا ہوں یا وہ کام کرنے کے لیے مقرر کرتا ہوں، تو وہ کام جن کا نگران اللہ نے مجھے بنایا ہے، یعنی وہ کام جو میں اس کے سپرد کرتا ہوں، جن کا نگران یا جن کا ذمہ دار مجھے بنایا، اللہ نے بنایا، یعنی میں بحیثیت لیڈر یا حکمران، ذمہ داری میری ہے، اور میں اپنی ذمہ داری پہ آگے جس کام پر متعین کرتا ہوں، تو چاہیے یہ کہ وہ اس کام کو کرنے کے بعد میرے پاس آئے اور مجھے وہ جو رپورٹ ہے وہ دے۔ چنانچہ آپ سے صرف فرمایا کہ جب میں تم میں سے کسی آدمی کو کسی کام پر مقرر کرتا ہوں، یعنی وہ کام جس کا نگران اللہ نے مجھے بنایا ہے، بس وہ واپس آ کر کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے، یعنی بیت المال کے لیے تو یہ آپ رکھیے، اور یہ مجھے لوگوں کی طرف سے ہدیہ دیا گیا ہے۔ تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ توجہ کے لائق ہے۔ فرمایا کہ بس وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا تاکہ اس کا ہدیہ آئے، کہ اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھا ہوتا تو کیا بیٹھے بٹھایا یوں ہی اس کو ہدیہ مل جاتا؟ یعنی مراد کیا ہے کہ یہ جو ہدیہ
اس کو لوگوں نے دیا ہے جو بطور گفٹ، کچھ کوئی مال یا پیسہ یا جو کچھ بھی دیا ہے، یہ کیوں دیا ہے؟ ظاہر ہے جب دوسروں کو تحفتاً کوئی چیز اس طرح سے اس کی جو اصل اس کا حق ہوتا ہے، یعنی اصل حق کیا ہے؟ اس کی وہ تنخواہ جو کہ وہ وصول کرتا ہے. وہ گیا سرکاری کام سے کام کرے، جو کچھ ملا لے کے واپس آ جائے. تحفے کیوں بٹور رہا ہے؟ اگر لوگ دے رہے ہیں تو ان سے کیوں لے رہا ہے؟ اور وہ دینے والے کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ اس کو خوش کر رہے ہیں، اور وہ تحفہ دے کے گویا کہ اس کو ایک قسم کی رشوت دے رہے ہیں کہ آئندہ وہ آئے یا ابھی بھی جو اس کی اصل رقم بنتی ہے یا اصل جو اس کا زکوٰۃ بنتی ہے اس میں کوئی کمی کر دے. یعنی اسی طرح دیکھیے نا، تو کسی نے کوئی غلہ دے دیا، کوئی جانور دے دیا اپنی طرف سے تحفتاً، کوئی گھی مکھن دے دیا. اس زمانے کی یہی چیزیں تھیں نا، آج کل بھی یہی چیز ہے کہ اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں. اب دیکھیے ہمارے یہاں بھی کوئی بھی شخص اگر سرکاری ملازم ہے تو جو سرکاری ملازم ہے وہ جب اپنی جاب پہ ہوتا ہے تو اس کی تنخواہ ہی اس کا حق ہوتی ہے. پھر لوگ اگر اس کو کسی بھی کام کروانے کے لیے جو اس کی مطلب محکمانہ فیس ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ اس کو دیتے ہیں، تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ تحفے لے کر ہماری باری پہلے لگا دے، یا ہمارا جو ٹیکس بن رہا ہے اس میں کوئی کمی کر دے، یا ہماری فائلیں اوپر رکھ دے. تو اس یعنی گویا یہ جو تحفتاً چیز کہہ کر دی جاتی ہے، در حقیقت وہ رشوت ہی تو ہوتی ہے. یہ تحفہ نہیں ہوتی، یہ رشوت ہوتی ہے. اور دیکھیے رشوت آفر کون کر رہا ہے؟ پہلے جو آفر کرنے والا ہے. اس لیے جب وہ بڑی مشہور حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جس میں کہا گیا راشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا پہلے اور لینے والا بعد میں، مرتشی، دونوں ہی آگ میں جائیں گے. پہلے دینے والا جب لیتا ہے اور لینے والے کو جو مفت کوئی چیز ملتی ہے انڈیو، جو اس کو حق نہیں ہے، گناہ میں تو وہ دونوں شریک ہو گئے. لیکن دینے والا پہلا، کیونکہ اس نے تو پہلے مطالبہ نہیں کیا تھا، تو پہلے اس کو آگ میں جھونکا جائے گا، آفر کرنے والے کو، دینے والے کو، اور بعد میں لینے والے کو. لیکن جائیں گے دونوں جہنم میں. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی جو لگتا ہے کہ اس وقت جب آپ فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے ممبر پہ آپ نے یہ بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ پر وحی کی ہوگی تو یہ کہ بھی اس طرح سے بات کی، کیونکہ یہ تو خفیہ وحی ہوتی تھی. اس کے بہت سی ہمیں احادیث میں اشارے ملتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد کیا تھا کہ اگر کوئی کام، کسی کا کوئی کام نہ کیا جائے تو ایسے ہی گھر بیٹھا ہو تو کیا گھر بیٹھے بٹھائے تجھے ہدیے مل سکتے تھے؟ نہیں مل سکتے تھے، کیونکہ یہ تو اس عہدے یا اس پوسٹ سے پہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ اس سے اپنی پوسٹ سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اپنے منصب سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اس لیے اس طرح کے جو تحفے ملے. اور ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں یہ بڑے لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں. ابھی آپ دیکھ لیے 2-4 دن پہلے یہ جو بختاور کی شادی ہوئی ہے، تو اس میں دیکھیے جیسے ہوتے ہیں لوگ آگے بڑھ کے جو یعنی ایم این ایز وغیرہ ہیں یا وزیر ہیں اور خوش آمدی ہیں، انہوں نے بڑھ کے تحفے دیے اور پھر ان کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہی دیے. پتہ نہیں کئی دفعہ ایسی شادیوں پہ پتہ چلتا ہوتا ہے کتنی گاڑیاں آ جاتی ہیں. اب یہاں پہ بھی مریم نواز شریف نے اس کو ہیرو کا سیٹ دیا تھا، فلاں نے اس کو یہ دیا تو فلاں نے گاڑی دی. تو ایسے ہی تو نہیں دیتے. کل کو انہوں نے
عہدے بھی تو لینے اگر یہ پارٹیاں جیت جاتی ہیں تو یہ سیاسی لوگ اس طرح کی یہ رشوتیں ہیں جو دیتے ہیں، یہ تحفے نہیں ہوتے، یہ دل سے کوئی نہیں دے رہا ہوتا. ہاں، تو تحفہ وہی ہوتا ہے جو انسان دل سے دے، خلوص سے دے، محبت بڑھانے کے لیے دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرما دیا ہے تہادو و تہابو، کہ ہدیے دو اور محبت بڑھاؤ. آپس میں رشتہ دار، دوست احباب جو ایک دوسرے کو مختلف مواقع پہ، یہ موقع نہ بھی ہو، کوئی چیز اس کے حساب سے اچھی لگی تو اس کو تحفتاً دے دی، تو یہ محبت بڑھانے کا ذریعہ ہوتی ہے. لیکن اس طرح کے جو تحفے ہوتے ہیں یہ رشوتیں ہوتی ہیں. اور فرض کرے رشوت دے دی اور اگلا کام نہیں کرتا یا اس کو لفٹ نہیں کراتا، تو پھر اس کو دینے والا جو بددعائیں دیتا رہے گا نا. ایک تو رشوت دینے کا گناہ، اوپر سے اب جو اس کو برا بھلا کہہ رہا اس کا گناہ الگ. تو مقصد یہ کہ اگر تم اس عہدے پر نہ ہوتے تو تمہیں کوئی اس طرح کے تحفے دیتا. تو آپ کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ اس حدیث میں جو بات کی جا رہی ہے کس کے بارے میں ہے؟ رشوت کے بارے میں. آگے چلیے، وہ پوری نہیں ہوئی. تو آپ نے فرمایا کہ پس وہ اپنے ماں باپ کے گھر، باپ کے یا ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا تاکہ اس کا ہدیہ یعنی اس کو بیٹھے بٹھائے مل جائے اگر وہ سچا ہے. اللہ کی قسم، تم میں سے جو شخص کوئی چیز اس کے حق کے بغیر لے گا، یعنی جس چیز پر تمہارا حق نہیں بنتا، اگر تم لے لو گے تو وہ اللہ کو اس حالت میں ملے گا، یعنی اللہ کی سامنے جب وہ روز حشر پیش ہوگا تو اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس مال کو اٹھائے ہوئے ہوگا کندھوں پر. جس طرح آپ نے پہلے پڑھا ہے نا کہ وہ زمین کو اس پہ گلے میں اس کے ڈالا ہوگا توق کی شکل میں، تو اب مال کو بھی اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوگا. اس کی پوری تصویر کشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتائی کہ پس میں تم میں سے کسی آدمی کو نہ دیکھوں کہ وہ اللہ سے ملاقات کے وقت اپنی گردن پر اونٹ اٹھائے ہوئے ہو. کسی نے ناجائز طور پر اونٹ کسی کا ہتھیا لیا یا رشوت کے طور پر وصول کر دیا. وہی بات میں نے آپ پہلے بتائی ہے کہ عموماً وہاں تو سارا لین دین اور سارا جو بھی معیار زندگی ہوتا تھا مویشیوں کے اوپر ہی ڈپینڈ کرتا تھا. تو اب کسی نے بطور رشوت اونٹ دیا تو وہ رشوت کا اونٹ اس نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوگا اور وہ اونٹ بلبلا رہا ہوگا. اور یہ کہ کسی نے گائے اپنے کندھوں پر اٹھائی ہوگی اور وہ ڈکرا رہی ہوگی، یا بکری کندھوں پہ اٹھائی ہوگی اور وہ ممیاں رہی ہوگی، یعنی ان جانوروں کی یہ آوازیں ہیں نا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس، اپنے ہاتھ اتنے بلند اٹھائے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت. اے اللہ کیا میں نے بات پہنچا دی؟ اے اللہ کیا میں نے بات پہنچا دی؟ یعنی 3 مرتبہ آپ نے کیوں یہ فرمایا؟ بات پکی کرنے کے لیے. اور لگتا ہے کہ جیسے ہی آپ اٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ چیز بتائی گئی تھی، تو وہ آپ کو اللہ نے حکم دیا بذریعہ وحی خفی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تفصیل تھی اس کی تصویر کشی کر کے سامنے رکھ دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص میری امت کا ہو اور وہ قیامت کے دن اس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہو کہ اس نے یہ جانور جو ہیں یہ اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوں. تو حدیث نمبر اچھا، تو اب چاہے ہمیں اب اس حدیث سے یہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ہم سے کوئی گناہ دنیا میں ہوتا ہے تو اس کا ازالہ ہم دنیا میں ہی کر لیں. یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن اب اللہ اس کی پاس پرس کرے. تو اگلی حدیث جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے
جس میں وہ روایت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی مسلمان پر اپنے دوسرے بھائی کا کوئی حق ہو، خواہ وہ عزت و آبرو سے متعلق ہو یا کسی اور چیز سے متعلق ہو، وہ آج ہی اس سے معاف کروا لے، اس دن سے پہلے کہ جس میں کسی کے پاس ازالہ حق کے لیے نہ کوئی دینار و درہم ہوں گے، اور اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو وہ اس ظلم کی بقدر لے لیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو حق والے کی برائیاں لے کر اس پر لاد دی جائیں گی۔ اب اس سے کیا سمجھ آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان پر اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کا حق ہو، خواہ وہ حق عزت و آبرو سے متعلق ہو کہ آپ نے دوسروں کی بے عزتی کی، اس کی عزت پہ بٹا لگایا، اس پہ کوئی بہتان لگایا، یا کوئی بھی حق اس کا آپ نے چھینا، اس پہ کوئی ظلم اور زیادتی کر کے، تو زندگی میں ہی چاہیے کہ وہ اس سے معاف کرا لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب کسی کے پاس اس کو بطور اس کے معاوضے کے وہ کہے کہ اتنی رقم میں اس کو دے دو، کوئی رقم درہم و دینار وہاں پر نہیں ہوں گے۔ اس لیے چاہیے کہ اگر اس سے کسی دوسرے بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس زندگی میں اسے معاف کروا لے، کیونکہ جب قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو وہاں پیش کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی کرنسی نہیں ہوگی، اور اس کی جو نیکیاں ہوں گی، اس کے جو زیادتی اس نے کیے ہے اس کے عوض تو اس کی جو نیکیاں ہیں اس کی زیادتیوں کے عوض وصول کر لی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں بھی نہیں ہوں گی تو اب کیا ہوگا؟ آگے بھی ایک وہ مفلس والی حدیث جو ہے وہ آپ پڑھیں گے، تو اب کیا ہوگا؟ تو جو جس کا حق مارا گیا ہے، جس پر ظلم زیادتی کی گئی ہے، تو اب اس کی برائیاں لے کر اس شخص پر لاد دی جائیں گی، اللہ معاف کرے۔ تو اس سے وہی بات کہ دنیا میں اگر ہم نے کوئی کسی پر زیادتی کی ہے تو اس کی تلافی، اس کا ازالہ دنیا میں ہی کر لیں، کیونکہ قیامت کے دن بہت بڑا بوجھ ہوگا اس شخص کے لیے، کہ تو بوجھ اٹھائے ہوگے، دوسرا وہ سینگ والی بکری بھی اگر بے سینگ کی بکری کو مار دے تو اس سے بھی اگر حق دلوایا جائے گا تو کئی انسانوں سے نہیں دلوایا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں بڑا غور کرنا چاہیے اس چیز کے اوپر۔ اگلی حدیث جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اب جس حدیث کا پہلا حصہ وہ تو ہم بہت کثرت سے سنتے پڑھتے ہیں، لیکن دوسرا حصہ کم ہی ہماری نظروں سے گزرا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ایک ہی حدیث کے دوسرے حصے ہیں۔ پہلا یہ کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی اس کے ہاتھوں، نہ تو اس کی زبان سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اب زبان سے تکلیف پہنچنے کا، ظلم کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی گالی دی، کسی پر کوئی بہتان لگایا، کسی کو کوئی طعنہ دیا، کچھ کی عیب جوئی کی، تو یہ تو ہے جو کہ زبان کے ذریعے کسی کو دکھ دیا جاتا ہے۔ اور ہاتھوں سے آپ جانتے ہی ہیں کہ دوسروں کے مار پیٹ کے علاوہ ان ہاتھوں کو ہم
کسی کا حق مار کے، تو رشوت دینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اور ان ہاتھوں کو بہت سے ایسے گناہ کے کام ہیں جن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آپ نے کوئی ڈاکہ ڈالنا ہے، چوری کرنی ہے، اسمگلنگ کرنی ہے، کوئی بھی کام کرنا ہو، اس میں آپ کے ہاتھ تو انوالو ہوتے ہیں نا. کبھی کوئی تحریر لکھنے کے لیے، کوئی ڈاکیومنٹیشن کرنی ہے، اس کے لیے کوئی دستاویز لکھنے کے، گناہ کے کاموں کی. اب غلط گواہیوں کے لیے اور غلط جو ہیں آپ کے یہ کاغذات ہوتے ہیں، ان کی خانہ پوری آپ کر دیتے ہیں تاکہ غلط نکاح نامے بھی تیار ہو جاتے ہیں. اور ایسے ایسے مولوی بھی ہوتے ہیں جو کہ نکاح خواہ ہوتے ہیں اور وہ یعنی جعلی نکاح نامے تیار کر دیتے. تو یہ کام کون کر رہا ہوتا ہے؟ ہاتھوں کے ذریعے آپ جو لکھتے ہیں، جو آپ لین دین کرتے ہیں، رشوت کے، سود کا، جو بھی کرنسی، جو بھی کام کرتے ہاتھوں سے کرتے ہیں نا. تو اب جس ہاتھوں سے کر کے آپ تو اپنے فائدے کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے کو ظاہر نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے. تو یہ تو پھر ہاتھوں سے نقصان پہنچانے والی بات ہو گئی، ہاتھوں سے اذیت دینے والی بات ہو گئی. اس سے پہلے زبان سے اذیت دینے والی بات تھی. چلیے یہ سمجھ میں آ گئی. اب دوسری جو چیز ہے وہ وہی کہ حقیقی ہجرت تو دیکھیے وہی ہوتی ہے جو انسان ایسی جگہ پہ جہاں پر اس کے اپنے دین کو بچانا یا دین کے جو تقاضے ہیں ان کو نبھانا مشکل ہو رہا، اور نماز باجماعت وہ نہیں پڑھ سکتا، اور جو پڑھنے لگتا تو ان کو دوسرے جو ہیں اس کو جسمانی یا اذیتیں دیتے ہیں، جیسے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کیا جا رہا تھا. تو وہ بھی ہجرت پہ مجبور ہو گئے کہ یعنی وہ جگہ جو کہ جہاں پہ انہوں نے جنم لیا تھا، جہاں پہ ان کے رشتہ دار تھے، جہاں گھر تھے، کاروبار تھے، اپنے علاقے تھے، ان سے انسان اتنا مانوس ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کے اللہ کا گھر تھا، وہ سب کچھ چھوڑا کس لیے؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پر ہم اپنے ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہو سکیں. چنانچہ اللہ کی رضا کے لیے وہ جو جگہ کو چھوڑنا، تو اس کو عام طور پر ہم ہجرت وہی کہتے ہیں. لیکن یہاں جو ہماری حدیث ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے. کہ اصل ہجرت کیا ہے؟ ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا. ہجر اور وصال کی باتیں ہم کرتے ہیں نا اپنی شاعری میں بھی، تو ہجر کہتے ہیں جدائی کو، اور وصال ملاپ کو. تو وہ ہجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جدائی. کہ اللہ کی رضا کی خاطر جب ایک سرزمین کو انسان چھوڑ دیتا ہے تو اپنے وطن کو، اپنے رشتہ داروں کو، تو لیکن اسی طرح ان سب چیزوں سے کو چھوڑ دے، ان سارے غلط کاموں کو، ان سارے غلط ایسے مشاغل کو، ایسی عادتوں کو جو کہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں. تو ایسی ناپسندیدہ عادتوں، مشوروں کو چھوڑنا جو ہے وہ بھی اصل ہجرت ہے. کہ آپ غلط کام، گناہ کے کام جو ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں. تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ ہجرت اصل میں کیا ہوا ہے کہ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے. اب اگلی حدیث جو ہے وہ حدیث نمبر 214 ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کی نگرانی پر ایک شخص مقرر تھا. اس کو کرکرا کہتے تھے. اس کا نام کیا تھا؟ کرکرا. وہ فوت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس بات پہ غور کرنے لگے کہ بھلا وہ آگ میں کیوں گیا، کیا وجہ ہوئی جس کی وجہ سے وہ آگ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا. تو اب جب صحابہ کرام کو اس بات کی تشویش ہوئی اور انہوں نے غور کیا اور اس کی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو انہوں نے اس کے پاس، یعنی کہ اس کے پاس، کرکرا کے پاس ایک دھاری دار چادر پائی. اس کے گھر میں ظاہر ہے وہ تو بیچارہ فوت ہو گیا تھا.
جس کو اس نے مال غنیمت میں سے چرا لیا تھا۔ تو اب محض ایک چادر جو کہ مال غنیمت سے چرائی گئی، کیونکہ مال غنیمت اجتماعی مال ہوتا ہے، تمام مسلمانوں کو اس پر ایکول حق ہوتا ہے، اور ایک شخص اگر اس کو چرا لیتا ہے، اور شخص بھی وہ جو کہ بیت المال کا ذمہ دار ہو، یعنی وہ جو چوکی دار ہے، ذمہ دار ہے، سٹور کیپر ہے، وہی اگر ہیرا پھیریاں کرنی شروع کر دے، چوریاں کرنی شروع کر دے، تو سب سے بڑا تو گناہ گار پھر وہی ہے، اور یہی وجہ اس بیچارے کی بنی جہنم میں جانے کی، کہ اس نے اس سٹور جو تھا بیت المال کا، اس میں سے ایک چادر جو تھی وہ چرا لی تھی، اور صحابہ کرام نے ان کے گھر جب تعزیت کے لیے گئے ہوں گے، یہ پتہ چلا کہ بھی یہ ایک چادر تھی جس کی وجہ سے وہ جہنم کا حقدار ہوا، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ خیانت اور چوری گناہ کبیرہ ہیں، جس کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اچھا جی، حدیث نمبر 215، حضرت ابو بکر نفی بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک زمانہ اپنی اسی حالت پر گھوم کر آ گیا جس میں اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد فرمایا تھا، اس کو پیدا فرمایا تھا۔ یعنی زمانہ جو ہوتا ہے یہ ڈپینڈ کس کے اوپر کرتا ہے، اس کی گردش چاند پر، سورج پر۔ تو یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس دن عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمانہ گھوم گھام کے، یعنی زمانے اپنی گردش کے لحاظ سے آج ایگزیکٹ اپنی اس تاریخ پر آ گیا ہے جس پر کہ اللہ نے زمانے کو پیدا فرمایا تھا، جو اس کا سارا نظام رکھا تھا۔ نظام تو اللہ کا بنایا ہوا تھا، اور اسی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق ہی چلتا رہتا ہے اور چلتا رہا تھا، لیکن اس میں گڑبڑ یہ جو اہل عرب تھے انہوں نے کر رکھی تھی کہ انہوں نے، آپ قرآن میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، نسی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہوا تھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے تھے اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرام مقرر کیے ہوئے تھے، عزت والے، حرمت والے مہینے اب سب جانتے ہیں وہ کون سے تھے۔ 3 مہینے اکٹھے، ذی الحج اور محرم، اور ایک رجب کا مہینہ۔ 3 مہینے جو اکٹھے تھے یہ حج کے لیے مخصوص تھے، اور وہ جو رجب تھا اس میں عموماً لوگ عمرے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، یا یہ بھی مقصد تھا کہ لوگوں کو جو تجارتی قافلے ہیں وہ امن اور خیریت کے ساتھ چلے آ جایا کریں ان مہینوں کو، اس لیے وہ مہلت دی گئی ہوئی تھی۔ تو یہ عرب جو تھے کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، تو اب نقصان یعنی ان کو تو عام رواج اور طریقہ یہی تھا دوسروں کے قافلوں پر اور دوسروں کے قبیلوں کے اوپر حملہ آور ہو جانا، لوٹ مار کرنی، جو ہاتھ آنا وہ لوٹ کے لے آنا، مال و دولت اور مویشیوں کے علاوہ ان کی عورتیں اور بچے بھی اٹھا کے لے آیا کرتے تھے، ان کو بھی غلام بنا لیتے، تو حتیٰ کہ پورے قبیلے اگر قابو میں آ گئے تو ان کے مرد بھی جو تھے وہ بھی غلام بنا لیے جاتے تھے۔ تو ان کے طور طریقے تو ایسے تھے۔ تو جب ان پر یہ قدغن لگے کہ ان مہینوں میں یہ نہیں کر سکتے، تو اب اندر جو ان کے وہ درندگی جو تھی وہ ان کو آمادہ کرتی تھی کہ نہیں کرو، اور یہ جھوٹ بول کے کہہ دیتے تھے کہ لوٹ مار کرنے کے لیے نکل جانا اور کہنا اچھا ہم تو بھول ہی گئے تھے، ہمیں تو یاد ہی نہیں تھا، لو اب رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہوا، لو ہم تو اس طرح، ہم تو یہ یعنی کہ ہم تو بھول گئے تھے، ہمیں نہیں یعنی بہانے لگا لینے، یا خود ہی اپنے طور پر سوچ سمجھ کر بھی یہ چیز کر لینی کہ اچھا یہ جو رجب کا مہینہ ہے اس کو اس سال ہم
اپنا حرام قرار نہیں دیتے، اس کی بجائے ہم اس میں اپنی مرضی کے کام کریں تو اگلا مہینہ جو آ رہا ہے شعبان کا مہینہ، اس کو ہم حرام مہینہ کر دیں گے۔ آپس میں یہ طے کر لیتے تھے، وہی اپنی لوٹ مار کرنے کے لیے اپنے طور طریقے جو تھے ان کے لحاظ سے جو ان کو لیے سوٹیبل ہوتا تھا کہ اس میں زیادہ تجارتی قافلے آ رہے ہوں گے ان کو لوٹ لیں گے، کر لیں گے، اس طرح اپنے حساب سے۔ تو گویا کہ وہ مہینوں کا نظام اور آگے پیچھے دنوں کا کر دینا، بلکہ اب یہاں ڈیٹیل کا موقع نہیں، آپ کو جب تفسیر اس کی بتاتے ہیں نسی کی بتائی تھی کہ انہوں نے ایک مہینہ ایک مزید ایڈ کیا ہوا تھا 12 مہینوں کے علاوہ، اس کو یہ کبیسہ کا مہینہ یہ کہا کرتے تھے۔ تو یعنی سارا جو اللہ کا بنایا ہوا نظام تھا اس میں انہوں نے اپنی مرضیاں شامل کر کے تو الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ظاہر کر تو سکتے نہیں، اب ان کے حکم سے تو چاند نہیں یا سورج نے آگے پیچھے نہیں ہونا تھا، تو ہونا تو وہی تھا جو اللہ کا نظام اس کے مطابق۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی ہوئی تھی، تو کیسا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ کے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن بذریعہ وحی بتا دیا کہ آج وہ عین صحیح دن ہے جو کہ ہونا چاہیے، یہ سچ مچ کا 9 عرفہ ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے کہ 9 کی بجائے کسی اور دن کو یہ حج کر لیتے ہوں، جو ان کا حساب تھا، جو بھی دن بنائے ہوئے تھے، ہاں ان کے مطابق کر لیتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو دن ہے یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام بنایا ہوا تھا، جس پہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا اور اس کائنات کا نظام بنایا تھا، یہ آج اس گھوم کے زمانہ جو ہے اسی جگہ پہ آ گیا جس پر اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش کی تھی۔ تو پھر فرمایا کہ سال 12 ماہ کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں مہینے جو ہیں، 3 مسلسل ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب، مضر جو رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اچھا تم بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کا اور نام تجویز فرمائیں گے، شاید اس مہینے کا نام بدل گیا ہو جو ہمیں نہیں آیا، ہمیں نہیں پتہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، کیا یہ ذوالحجہ نہیں یا ذوالحج نہیں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، یعنی آپ ذہن نشین کروانا چاہتے تھے کہ اچھی طرح لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے، ان کی سمجھ میں آ جائے کہ اصل ذی الحج کا مہینہ یہی ہے جس میں ہم یہاں حج کے لیے موجود ہیں۔ تو ہم نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ اس کا کوئی اور نام تجویز فرمائیں گے، کہ اس کا ہو سکتا ہے نام ہی بدل گیا ہو، جو ہمیں نہیں آیا تو آپ چپ کر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یعنی پکا کرنے کے لیے پوچھا، کیا یہ خاص شہر مکہ نہیں؟ تو ہم نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اچھا یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ اس کا کوئی دوسرا نام تجویز فرمائیں گے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوالیہ انداز میں ہی پوچھا کہ کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟
ہاں کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیے کہ یہ انداز تھا سکھانے کا، ذہن نشین کروانے کا، یاد کروانے کا، کہ ان کو پوچھا جائے پھر جواب دیا جائے، تاکہ وہ کچھ دیر خاموشی بھی کس لیے تھی؟ تاکہ یہ اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے حساب سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دے کے مطمئن کیا کہ یہ جو اب اصل میں جو بات آپ نے کرنی تھی ان 3 حرام چیزوں کے حوالے سے آگے کرنی تھی، کہ جس طرح یہ شہر جو ہے مکہ وہ حرام ہے، عزت والا ہے، مرتبے والا ہے، کہ اس شہر مکہ کے اندر کوئی گری پڑی چیز بھی ہو تو اس کو اٹھا نہیں سکتے، اس کی گھاس توڑنا حرام ہے، اس کے پرندوں کا شکار کرنا حرام ہے، اتنی اس کی عزت ہے۔ کسی اور کہا تمہارے اگر باپ کا قاتل بھی تمہیں نظر آ جائے تو اس کو بھی نہیں تم اس پہ ہاتھ اٹھا سکتے، یعنی اتنا حرمت والا، عزت والا یہ شہر ہے۔ اسی طرح جو مہینہ ہے، کون سا مہینہ تھا یہ؟ ذی الحج کا مہینہ، اس کا بھی وہ یعنی حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، کہ یہ بھی اس قدر عزت والا اور حرمت والا مہینہ ہے کہ وہ جو بدو تھے، عرب تھے، وہ ایک جنگلیوں کی سی زندگی گزارنے والے، وہ بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے، کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی کہ اپنے جو خون خرابے سے باز رہتے اور جو قافلے عمرے اور حج کی نیت سے آتے ان کو نہ لوٹتے، ایک دوسرے کو بھی یعنی وہ ان کی اوپر ہاتھ اٹھانا جو تھا ان کے لیے یہ حرام تھا۔ تو اسی طرح یہ جو حج کے دن ہیں یہ بھی حرام دنوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جب آپ احرام پہن لیتے ہیں تو کئی جو حلال چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں، اور ان کی بھی حرمت یعنی وہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں، حرام حلال اور حلال اللہ تعالیٰ کے اس کے حکم کے مطابق۔ تو ان ساری چیزوں کی حرمت، ان کی عزت، ان کی احترام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جس دن اصل چیز جو اب یہ ہے جس پر سارا سٹریس ہے کہ تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن کی حرمت، تمہارے اس شہر کی حرمت اور تمہارے اس مہینے میں حرمت ہے، کہ تم اس مہینے کی، اس شہر کی اور اس دن کی جس طرح عزت اور احترام کرتے ہو، اسی طرح دوسرے کی جان، دوسرے کی عزت، ہر دوسرے شخص کا مال بھی تمہارے لیے اسی طرح قابل عزت ہے اور حرمت کے لائق ہے جس طرح کہ یہ مہینہ، یہ دن اور یہ شہر حرام ہے۔ یہ گویا کہ کوئی بھی شخص دوسرے شخص کی جان نہیں لے سکتا کبھی بھی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی۔ دوسرے کی عزت، آبرو لوٹنا تو درکنار بٹا بھی لگانا جو ہے اس کے اوپر وہ بھی حرام ہے، اور دوسرے کا مال ناجائز طور پر ہتھیا لینا وہ بھی اس مہینے، اس شہر اور اس دن کی طرح حرام ہے۔ عنقریب تم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، پس وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق باز پرس کرے گا۔ یعنی یہ اس طرح تم نے اگر حرمتوں کو پامال کیا تو جب اللہ کے حضور پیش ہوگے تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کے بارے تم سے پرسش کرے گا، تمہیں پوچھے گا۔ وہ خبردار
تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ اچھی طرح سن لو، جو یہاں موجود ہے وہ غائب کو پہنچا دے میرا یہ پیغام۔ تو وہ پیغام ہم تک بھی پہنچ گیا، ہم بھی غائب تھے اس وقت، اور پچھلی جو 1400 صدیاں گزری ہیں وہ لوگ بھی، ان میں جتنے بھی کروڑوں اربوں لوگ دنیا میں آئے اور رخصت ہو گئے، ان سب تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ان لوگوں کے ذریعے سے جو اس وقت اس میدان میں موجود تھے، 1,24,000 یا 40,000 جو لوگ موجود تھے، انہوں نے آگے کہاں کہاں تک پہنچایا، اور پھر ان سے آگے کہاں پہنچا، اور یوں چلتے چلتے ہم تک تو پہنچ گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس پیغام کو کہاں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم یہ پیغام پہنچانے والے بن جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بھی بیان فرما دی کہ جو یہاں موجود ہے وہ غائب کو یہ پیغام پہنچا دے، شاید کہ وہ شخص جس کو بات پہنچائی جائے، یعنی بعد میں جو آنے والے ہیں، وہ ان سے یعنی بات پہنچانے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والوں ہوں، وہ ان سے زیادہ ان کو یاد رکھنے والے ہوں اور عمل کرنے والے ہوں۔ چنانچہ جنہوں نے مجھ سے یہ بات سنی ہے، پھر فرمایا اچھی طرح سنو، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا ہے؟ پھر فرمایا خبردار، الا بتاؤ، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ دیکھیے کس کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے گواہیاں لی کہ کیا میں نے یہ پیغام تم تک پہنچا دی۔ یہ نہیں کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کے لیے کھڑا کیا جائے تو لوگ آگے سے کہیں کہ ہمیں تو پہنچا ہی کوئی نہیں تھا، باقی پیغمبروں کی عمرتوں کی طرح۔ تو جیسے پچھلی ہم نے اپنے سورہ فتح کی تفسیر میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بتائی تھی کہ ان کی امت صاحب جواب دے دے گی کہ ہمیں تو پیغام پہنچا ہی نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس پہ گواہی دے گی کہ کیوں نہیں پہنچا تھا تمہارے پاس۔ وہ کہیں گے تمہارے پاس کہاں سے آ گیا، تم تو اتنی بعد آئے تھے۔ تو ہم کہیں گے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بات بتائی تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام پہنچا دیا تھا، اور ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ وہ کتنے صادق اور امین ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ انہوں نے جو بات بتائی ہم نے بطور گواہ اس کو قبول کیا، اور آج اسی بات کی گواہی ہم دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے شان امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اب یہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار بتلاؤ، کیا میں نے یہ پیغام اللہ کا تم تک پہنچا دیا؟ تو ہم نے کہا کہ جی ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، کہ اے اللہ تو بھی میرا گواہ رہنا، تو بھی میرا گواہ رہنا۔ بعض جگہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو بھی میرا گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ تو اس میں سے ایک جو خاص نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہی جو مہینوں کو یہ عدل بدلی کر لیا کرتے تھے، یا بھول جانے کا، یہ نسی کا جو وہ انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہوا تھا، اس کو کنڈیم کرنا تھا، اس کو جھٹلانا تھا کہ وہ سب غلط تھا، وہ ختم ہو گیا، اب حساب سیدھا ہو گیا ہے، اب حساب سیدھا ہو گیا ہے، اب اس کے کوئی فرق نہیں آئے گا۔ الحمدللہ اس دن سے لے کے اب آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک یہ اسی طرح نظام جو ہے صحیح دنوں کے حساب سے آتا رہے گا۔ ہمارے ہاں بعض اوقات گڑبڑ ہو جاتی ہے، جب ہم چاند دیکھنے میں کوئی ہماری غلطی کا احتمال ہو جاتا ہے، یا شہادتوں کا وہ فقدان ہوتا ہے، یا جو کچھ بھی ہوتا ہے، عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان سے پہلے اور ذی الحج سے پہلے اور اس طرح سے ہو جاتی ہے گڑبڑ۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، تو پھر یقیناً جو اللہ
کے علم کے مطابق دن ہوتا ہے اسی دن کو حج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آگے حدیث نمبر 216 ہے. اب یہ حضرت ابو امامہ ایاس بن ثعلبہ حارثی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا حق اپنی جھوٹی قسم سے غصب کیا، یعنی جھوٹی قسم کھا کے کہ دوسرے کا حق مار لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگ کو لازم کر دیتے ہیں اور جنت کو حرام کر دیتے ہیں. یعنی جھوٹی قسم کھا کے دوسرے کا حق چھیننے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت حرام اور آگ اس کے لیے یعنی جہنم لازم کر دیتے ہیں. تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ وہ معمولی حق ہو، یعنی چھوٹا سا بھی حق کسی کا مارا ہو قسم کھا کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور کیجیے، کہ خواہ پیلو کی ایک شاخ ہو، خواہ وہ ایک پیلو کی ایک شاخ ہو. یہ پیلو کی شاخ ہے، پیلو کی مسواک کا نام آپ نے سنا ہوا نا، پیلو کا چھوٹا چھوٹا پیلو کا ہوتے ہیں پودے، اس کے جس سے مسواک عام طور پہ وہ بنتی ہے. یعنی ایک حقیر سی چیز، مسواک کو کیا کہتے ہیں، ہم یوز کر کے اس کو پھینک دیتے ہیں، کہ اتنی معمولی چیز بھی کسی کی ناحق ہتھیائی ہے. مثلا کسی کی مسواک کی چوری کر لی، یا کسی کی قسم کھا کہہ دی کہ وہ کہے کہ میری ہے، میں قسم کھا کے کہوں کہ نہیں اللہ کی قسم یہ تو میری ہے. یعنی اتنی چیز، اور ایسا ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والے اور جھوٹی قسمیں کھانے والے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی قسمیں کھا جاتے ہیں. تو اور قسم کیا ہوتی ہے؟ اللہ کو گواہ بنانا، کہ اللہ گواہ، اللہ کو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے. جب اللہ کی قسم ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ مسواک میری ہے، یعنی اللہ گواہ ہے، استغفر اللہ، کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ مسواک میری ہے، یہ انگوٹھی میری ہے، یا یہ پینسل میری ہے. استغفر اللہ. جو جھوٹ بولنے والے واقعی ایسا کر جاتے ہیں. تو یہ یعنی دوسرے کا جو حق چھیننا ہے، یعنی یہ حقوق العباد کی ضمن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ یہ اتنا سا بھی جو حق تلفی ہے یہ اس کے اوپر ظلم کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ ہمارا سارا باب ظلم کرنے کے بارے میں چلا آ رہا ہے. کہ کسی کا بھی کوئی مال، کوئی چیز جو ہے، اس کو جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم کھا کر اپنا قرار دینا اور اپنے لیے جائز سمجھ لینا، اگر سمجھ کر اپنا استعمال کر لینا، تو اب وہ شخص جو ہے وہ لازمی جہنم میں جانے کا اس کے لیے یہ چیز اس کے باعث بنے گی. اللہم اجرنا من النار، اعوذ بک من عذاب جہنم. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. ہاں جی، اچھا جی، آج یہیں پر ہم اپنا جو بیان ہے اس کے اختتام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ہمارا یہ جو باب ہے یہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی پھر میں آپ سے کوئی تھوڑے عرصے کے لیے اس کلاس کے لیے رخصت چاہوں گی، کیونکہ پھر رمضان شریف کے آنے میں 2 مہینے رہ جاتے ہیں، اور اللہ کرے کہ رمضان تک یہ کورونا کا جو مسئلہ ہے سارا یہ ٹل جائے، اور پھر سے کھلم کھلا ہمارا آنا جانا شروع ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں ایسے موقع دے کہ ہم پہلے کی طرح تراویحیں پڑھنے جائیں، دورہ قرآن کے لیے آئیں، اور اسی دورہ قرآن کی تیاری کے لیے میں اب آپ سے یہ رخصت چاہتی ہوں کہ کچھ ٹائم میں اس کی تیاری میں لگاؤں، اور نئے جوش اور نئے ولولے کے ساتھ کچھ نئی چیزیں
اکٹھی کروں، کوئی ایسے آپ کے لیے جواہرات کہ جو آپ تک رمضان کے مہینے میں پہنچا سکوں. ذرا اللہ کرے کہ مجھے توفیق عطا کرے کہ میں مختلف انداز سے اس کو کچھ بیان کر سکوں، اور بشرط زندگی اور صحت تندرستی سب کچھ اللہ سے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر رمضان کے بعد دوبارہ اس کلاس کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ اس کلاس کا انتظار کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو باتیں ہیں ان کو سننا ان کو اچھی لگتی ہیں، اور کتنے لوگ اپنے آپ کو اس سے وڈرا کر رہے ہیں. یہ تو معاملہ اللہ کا اور ان لوگوں کے درمیان ہے، لیکن اور کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو، مجھے تو بہت ہو رہا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے جیسے ایک نئی زندگی مجھے مل رہی ہے، اور جیسے جیسے میں یہ پڑھتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں تو وہیں پہنچی ہوئی ہوں، اپنے آپ کو وہی محسوس کر رہی ہوں. اور پھر بات بھی یہ ہے کہ ایک اچھا کام شروع کر لیں، اور کیا اسی لیے تھا، ان دنوں لاک ڈاؤن تھا، ٹائم تھا، نہ کہیں جانا آنا تھا، کوئی سچ کوئی کام نہیں تھے، تو بڑی سہولت اور فراغت کے ساتھ یہ کام شروع کیا تھا. اس کے بعد اب زندگی کے وہی اوقات آ گئے ہیں کہ ہماری وہی مصروفیات، جانے آنے والی، کوئی رشتہ داروں کے کوئی خوشی غمی، کوئی دوستوں کے، اپنی جو سوشل اپنے کام ہیں ان کے لیے ٹائم نکالنا. تو یہ سارا کچھ مل ملا کے سچی بات ہے کچھ بعض اوقات تھوڑا سا مشکل بھی لگ رہا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دیتا ہے، صحت میں بھی برکت دے دیتا ہے، اور توفیق عطا کر دیتا ہے کہ اس کام کو جاری رکھ سکیں. تو میں تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہوں، لیکن وقتی طور پہ ایسا ہو رہا ہے. تو اگر آپ لوگ اپنی رائے دینا چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں. میں تو ہر وقت تیار ہوں ہر کام کے لیے. میری تو زندگی جو ہے، میرے دن رات، میری تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری راہ میں خرچ ہو جائیں، میں تیری راہ میں خرچ ہو جاؤں. تو انشاءاللہ فی الحال آج اتنا ہی. تو باقی یہ باب اگلی دفعہ اللہ کی توفیق اور مدد سے مکمل کریں گے. تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا صورتحال بنتی ہے. جیسا میں نے سوچا اس ہفتے میں یہی کہ مجھے اس کے لیے بھی کچھ اپنے آپ کو کرنا چاہیے، جو کہ اصل یعنی مہینہ قرآن کا ہے، اور اس کے ساتھ ہم کچھ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ نئے طور پر نیا پن اس میں آتا ہی جاتا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا کہ قرآن پڑھنے والے کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اس کے یہ جو عجائبات ہیں ان سے نوازے، مجھے توفیق دے صحیح طور پر اس کے لیے کچھ سوچنے کی، سمجھنے کی، تیاری کرنے کی، اور میں ان کو آپ تک منتقل کر سکوں. آپ بھی دعا کریں. تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم لقائک۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کے بیماروں کو مجھ سمیت سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ بے روزگاروں کو روزگار، بے گھروں کو گھر، بے اولادوں کو اولاد دے۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو ان کے لیے ٹھنڈک کا باعث بنا دے، ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، تو اس قرآن کو ہماری آنکھوں کا نور بنا، ان احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دل کا سرور بنا دے۔ ہمارے دلوں کو چین ملے تو ان کو سن کے، راحت ملے تو انہی سے، ٹھنڈک ملے تو انہی سے، آپ کی باتوں سے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین، مبارک فرامین کے ذریعے سے۔ یا اللہ تعالیٰ تو انہی کو لے کر اللہ تعالیٰ ہم آپ کے حضور حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے درگزر فرما لیجئے۔ یہ ہماری بشری کمزوریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس راہ میں جو کوششیں اور محنتیں ہیں اے اللہ تعالیٰ، اور جو خلوص ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرما تاکہ قبولیت بھی آسانی سے ہو جائے۔ اے اللہ پاک، جیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اس کوشش کو قبول فرما لے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں اللہ پاک اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرما۔ اللہ ہماری اسمبلیوں میں سکون عطا فرما۔ ہماری اسمبلیوں میں جہاں ہمارے حکمران بیٹھ کے ہمارے متعلق فیصلے کرتے ہیں، یا الہ العالمین تو ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ ہمارے لیے کوئی رول ماڈل بنے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح قیادت عطا فرما۔ اللہ آج کا دن جو ہے اس کو کشمیر ڈے کے طور پر تو منایا جاتا ہے، بس ڈے منایا جاتا ہے، چھٹی کی جاتی ہے اور انجوائے کیا جاتا ہے۔ کشمیریوں کے لیے کیا کرتے ہیں اس دن کو؟ اللہ تعالیٰ وہ جو 1.5 سال سے لاک ڈاؤن کے اندر ہیں، ہمیں تھوڑا سا لاک ڈاؤن ملا ہے اور وہ بھی پورا نہیں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اس میں بھی ہم کتنے گھبرائے ہوئے پھر رہے ہیں، کتنے ہر وقت ہمارے ذہنوں پہ یہ چیز سوار رہتی ہے کہ سارے دنیا کے کام بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ خوف سوار رہتا ہے کہ کہیں ہم اس موذی مرض میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ہم صرف اس مرض سے ڈر رہے ہیں نا، اور وہ جو جن کی جانیں، جن کے مال، جن کی عزتیں، ہر چیز داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اپنے اتنے گبرو جوان بیٹے وہ قربان کر رہے ہیں، عورتیں اپنی عصمت اور عصمتیں ان ہندوؤں کم بختوں کے ہاتھوں ضائع کروا رہے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ دمر الہنود والیہود، اللہ تعالیٰ تو ہنود اور یہود کی جڑ کاٹ دے۔ اللہ مسلمانوں کو بھی ویسا مسلمان بنا جو کہ ان کی جڑ کاٹنے کا باعث بن سکے۔ ہم تو خود ان کے رنگ میں رنگے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کا فہم عطا فرما تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں، ہماری کوششیں بھی قبول ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو کشمیریوں کو آزادی عطا فرما۔ یا اللہ کشمیریوں کو آزادی عطا فرما۔ آپ کا خود آپ کے نبی کا فرمان ہے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا جو ہے ہمارے لیے کتنا لازم ہے۔
تو یہ بھی تو ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے گھر کا حصہ ہیں، ہم ان کو اپنے نقشے میں اپنے گھر والے ظاہر کرتے ہیں، تو ان کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قربانیاں کرنے کے لیے، ان کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما، تو تبھی اس دن کو منانے کا حق پورا ہوگا۔ اللہ ہمارے بچوں کو جو اس تاریخ سے جو ہماری ہے اس سے آگاہی عطا فرمائیے، وہ جانیں، اس کے لیے کچھ کریں۔ ہم تو بیکار جو تھی ہماری جنریشن سے تو گزر گئی ہیں، آئندہ آنے والی جنریشن جو ہے اللہ ان سے کام لے لے اپنے دین کا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔